السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز سامعین، میں آج اس مبارک محفل میں آپ کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ تمام عزیزات سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گی انشاءاللہ۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا، ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ عزیز سامعین، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، ایمان کی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہو جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نماز کا خوب اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری ماں بہنوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دیجیے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو خدا کی پہچان کراتا ہے۔ علم میں اللہ کا خوف بڑھاتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ علم ایسا مخلص دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے تو علم والا ہی ڈرتا ہے، علم سے انسان کے اعمال صحیح اور قبول ہوتے ہیں۔ عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم 1000 عبادت کرنے والوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس حالت میں موت آئے وہ اسلام کو زندہ کرنے کی نیت سے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنی تقریر کو اس اشعار کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، مذہب اسلام سے منہ موڑا نہ کرو، اور بڑی قیمتی ہیں یہ 5 وقت کی نمازیں، خدا کے واسطے ان نمازوں کو چھوڑا نہ کرو۔ تو میں اپنی تقریر کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔